اشفاق احمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مجھے اس سوال کا جواب کہ اللہ اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے تب ملا جب مجھے ایک واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ مجھے میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے ایک ویٹرنری ڈاکٹر صاحب نے سنایا، اور جب اس سوال کا جواب کہ اللہ اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے مجھے ملا تو میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ ایک پروفیسر جو کہ ویٹرنری ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میرے بہت اچھے مراسم تھے۔ ایک دفعہ ان سے ملنے ان کے دفتر چلا گیا، وہ مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کا واقعہ سناؤں تمہیں؟ میں نے کہا جی سر ضرور۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کی سفیر آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے کتے کو کچھ پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاتون سفیر اپنے اعلیٰ نسل کے کتے اور اپنے ضروری عملے کے ساتھ آن پہنچی۔ بیماری پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں پاس بلاتی ہوں، یہ دور بھاگتا ہے، خدا را کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اعتنائی مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا۔ 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں، میں اس کا معائنہ کر کے حل ڈھونڈتا ہوں۔ سفیر محترمہ نے بڑی بے دلی سے اسے میرے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔ سب چلے گئے تو میں نے کمدار کو آواز لگائی اور اس سے کہا فیضو اس کتے کو بھینسوں کے باڑے میں باندھے دو، اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد چمڑے کے 4-5 لتر مارنا، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا اور جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ کمدار جاٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو وہ خاتون سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آ دھمکی۔ میں نے کمدار سے کہا کتا لے آؤ، وہ کتا لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا، چھلانگ لگا کے سفیر کو گود میں لے جا بیٹھا اور اپنی دم ہلانے لگا اور ان کا منہ چاٹنے لگا۔ ساتھ ہی کتا مڑ مڑ تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے بھی تکتا رہا، کیونکہ میں نے ہی کمدار سے اس کی رسی چھڑائی تھی۔ سفیر پوچھنے لگا سر آپ نے اس کا کیا علاج کیا کہ اچانک ہی یہ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے جواب دیا ریشم و اطلس، ایئر کنڈیشن روم اور اعلیٰ خوراک کھا کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا تھا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائیکالوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ دے دی، ناؤ ہی از اوکے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد اشفاق احمد صاحب کو اس بات کا تجربہ ہوا کہ خدا اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے، چونکہ وہ اپنی زندگی میں اکثر کامیابیاں اور آسان اور آرام دہ زندگی حاصل کرتے ہیں تو اس کا مالک وہ خود کو ہی سمجھ بیٹھتے ہیں اور خود کو اس کا حقدار، لیکن یہ دراصل خدا کی مہربانی ہے جسے وہ ہمیشہ بھلا بیٹھتا ہے۔ تو خدا اپنے بندوں کو کچھ سزا دیتا ہے اور یہ سزا اس بندے کے لیے اپنے خدا کو یاد کرنے کا ایک بڑھاوا یا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔